منٹ اور لگ جائیں گے. میں معذرت سے میں مکمل کر رہا ہوں مجھے بات تو کر لینے دیں. نہیں ٹھیک ہے میں مکمل کر رہا ہوں, مجھے مکمل تو کر لینے دیں. میں مکمل کر رہا ہوں, آپ کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی, آپ کی بات ہی نہیں کر رہا, مجھے مکمل تو کر لینے دیں. میں مکمل کر رہا ہوں, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں 1 منٹ کے اندر. اگر آپ تشریف رکھیں, سن لیں, سننے کا حوصلہ رکھیں. یہ جمہوریت ہے, اس میں سننا بھی پڑتا ہے. 1 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں, 1 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں. سن لیں سر, آنکھوں پہ مجھے میری بات تو سن لیں. میں مکمل کر رہا ہوں سر. نہیں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے نا, ان کو بھی سنانا میرا فرض ہے. اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اس ملک سے. پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو غلط ہو گیا, یہ تو طالبان بڑے بھلے لوگ ہیں, یہ تو ہمیں ان کو واپس لا کے بسانا چاہیے, یہ تو بڑے گڈ طالبان ہیں, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, لاؤ ان کو واپس لاؤ, سیٹلڈ ایریاز میں لا کے سیٹل کرو. دونوں جنہوں نے کیا تھا, دونوں صاحبان اب اپنی سزا بھگت رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ آج جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, آئے روز کبھی ابھی یہ کرنل صاحب شہید ہوئے, ان کا تو ہم ذکر نہیں کرتے. جو فوج قربانیاں دے رہی ہے وہ کس کی خاطر دے رہی ہے اور کہاں پہ دے رہی ہے. میرا اس حلقے سے تعلق ہے, میں 70,000 کرسچن ووٹرز کی نمائندگی کرتا ہوں. سب سے بڑی کرسچن آبادیاں میرے حلقے کے اندر موجود ہے. خلیل طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہے. مائنورٹیز کے حقوق کی جہاں بات آتی ہے, ہم سارے یکجا ہو کے متحد ہو کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اس بات پر. مگر بات یہ ہے کہ یہ بگاڑ یہ کس نے پیدا کیا, کب پیدا کیا. یہ پالیسی ڈیسیجن جب سٹیٹ نے لیا اور اس سٹیٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو لیڈ کیا اور کہا کہ لا کے ان کو واپس بساؤ, تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ان پلیس تھا, اور اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاق اور صوبوں نے مل کے قربانیاں بھی دی تھیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا. آج ان دہشت گردوں کو لا کے جب واپس بسایا گیا ہے, وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں, کبھی خیبر پختونخوا میں حملے کرتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو علی امین خان, مگر جب آپ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے سیاسی سرگرمیوں پہ لگائیں گے, سی ٹی ڈی کس نے قائم کرنی تھی اور سی ٹی ڈی پنجاب میں کیوں قائم ہوئی, فورینسک لیب پنجاب میں کیوں قائم ہوا, لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر سیف سٹی کیوں بنائی گئی, ہمارا کوئٹہ, ہمارا پشاور آج سیف سٹی سے کیوں محروم رہا, کسی صوبائی حکومت نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی کہ سیف سٹی لگنا چاہیے. آج سیف سٹی لگا ہوتا, لاہور میں ایک دہشت گرد نے حملہ کیا, ہمارے سینئر پولیس آفیسر سی ٹی او تھے, ہمارے دوست تھے, کیپٹن مبین شہید ہوئے, کوئٹہ میں پوسٹڈ رہے, بہت ساری سروس کوئٹہ میں کی, ہم نے ان کی بھی لاش اٹھائی, ان کا بھی جنازہ پڑا. سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ہم نے بیک ٹریک کیا, ہم ان افغان باشندوں تک پہنچے جنہوں نے اس کی ساری پلاننگ کی تھی, ان کو سزا دلوائی. زینب کا معاملہ ہوتا ہے قصور کے اندر, فورینسک لیب 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تمام ٹیسٹنگ کرتی ہے, زینب والے کیس کے ملزم کو پھانسی ہوئی اس ملک کے اندر. تو یہ صوبائی حکومتوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, کیا ہماری تمام پارٹیاں جو یہاں موجود ہیں ان کے نمائندوں کا فرض نہیں ہے, کیا ان کے اپنے اپنے چیف منسٹر کا فرض نہیں ہے, کیا وفاق 2013 سے 17 قربانی بھی دے, دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرے اور ملک کے اندر امن قائم بھی کرے, اور اس کے بعد ایک شخص آئے اور کہے نہیں گڈ طالبان کم بیک, ویلکم بیک, اور ان کو لا کے بسا دے. آج جو جنوبی خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. تو میں مختصر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بڑے گھمبیر ایشوز ہیں. دکی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے, مزدور تھے, کانکن تھے, بے گناہ تھے, بے قصور تھے. سرفراز بگٹی صاحب بطور چیف منسٹر, جی ضرور دیجیے گا, مجھے بات کر لینے جی, ضرور کیجیے گا اپنی اپنی باری پر. سرفراز بگٹی صاحب ایک بہت فرض شناس اور بہت قابل وزیر اعلیٰ ہیں, ہمیں ان پر پورا اعتماد بھی ہے, اعتبار بھی ہے, اور وہاں کی پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے, سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اور محنت کرتے نظر آتے ہیں. وہ صبح ارلی شروع کرتے ہیں, رات گئے تک وہ ہے وہ انہی مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں. وفاق کی پوری کوارڈینیشن ہے اور یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے پہلے بھی کیا ہے, ہم دوبارہ بھی کریں گے. اور جہاں تک ریسورسز کی بات ہے, دیکھیے یہ جو ریسورسز جاتے ہیں, چاہے وہ وفاق دے, چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہو, تو یہ این ایف سی ایوارڈ کا سلسلہ بھی کروں گا. میں مکمل کر رہا ہوں, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں 1 منٹ کے اندر. اگر آپ تشریف رکھیں, سن لیں, سننے کا حوصلہ رکھیں. یہ جمہوریت ہے, اس میں سننا بھی پڑتا ہے. 1 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں.
ایک منٹ میں مکمل کر رہا ہوں، سن لیں سر، آنکھوں پہ مجھے میری بات تو سن لیں، میں مکمل کر رہا ہوں سر۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سر ہمارا چاروں وزرائے اعلیٰ سے رابطہ ہے، اور وہ چاہے میں مکمل کر رہا ہوں، مجھے بات تو کر لینے دیں۔ میں یہ وجوہات بیان کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں تمام تر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو سیاسی سچویشن ہے، اس میں میرا فرض ہے کہ میں حقائق بیان کروں۔ آپ مجھے مکمل کرنے دیں، میں مکمل کر رہا ہوں، بس میں مکمل کر رہا ہوں، سن لیں منسٹر صاحب، میں سر مکمل کر رہا ہوں 1 منٹ کے اندر۔ آپ کنکلوڈ کریں۔ نہیں ٹھیک ہے، میں مکمل کر رہا ہوں، مجھے مکمل تو کر لینے دیں پلیز، آپ کنکلوڈ کریں۔ نہیں میں مکمل کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں مکمل کر رہا ہوں، آپ کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی، آپ کی بات ہی نہیں کر رہا، مجھے مکمل تو کر لینے دیں۔ پلیز ایڈریس دا چیئر۔ میں سر مکمل کر لوں، ان کو کیا آرڈر مینٹین رکھیں، میں مکمل کر رہا ہوں۔ آپ کنکلوڈ کریں۔ سر جہاں لا اینڈ آرڈر کی بات ہے سر، لا اینڈ آرڈر کی بات ہے سر، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں مکمل کر رہا ہوں بھائی، مجھے پتا ہے آپ کا، مجھے مکمل کر لینے دیں۔ ٹھیک ہے، میں مکمل تو کر لوں۔ پلیز ایڈریس دا چیئر۔ 1 منٹ میں مکمل کر۔ سر میں دیکھیے سر، جو وجوہات ہیں، نہیں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کو بھی سنانا میرا فرض ہے۔ نہیں شبلی، اگر تو شبلی صاحب اور علی ظفر صاحب کا میں سر کنکلوڈ کر رہا ہوں، بس آخری بات ہے، مجھے موقع دیں، آخری بات ہے سر۔ میں آخری بات اگر مجھے مکمل نہیں کرنے دیں گے، پھر یہ 10 منٹ اور لگ جائیں گے، 10 منٹ اور لگ جائیں گے، میں معذرت سے مجھے مکمل کر لینے دیں۔ میں مکمل کر رہا ہوں، ختم تو کرنے دیں، ختم، آپ بھی بہت محترم ہے، ختم کرنے دیں، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ پلیز منسٹر صاحب، میں کمپلیٹ کر لینے دیں، میں آخری جملہ بول رہا ہوں، اگر آپ مجھے موقع دے دیں آخری جملہ بولنے کا۔ منسٹر صاحب، سر میں سر لاسٹ سینٹنس، ڈونٹ لک ایٹ دیم۔ لاسٹ سینٹنس سر، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چاروں صوبائی حکومتوں سے ہمارا رابطہ ہے، ہماری جو نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ شریک ہوتے ہیں، مگر میرا یہ فرض تھا کہ دہشت گردی کی جو وجوہات ہیں، لا اینڈ آرڈر کیوں خراب ہوا، کس دور میں ہوا، وہ میں ضرور سامنے رکھوں۔ اگر میں یہ سامنے نہ رکھوں گا تو پھر یہ حقیقت کو چھپانے کے مترادف ہوگا۔ لا اینڈ آرڈر پہ پوری توجہ ہے، صوبائی حکومتوں سے مزید اس پہ کوارڈینیشن کریں گے، اور صوبائی حکومتوں کی مکمل اس میں نہ صرف ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے، ان پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔